یار شرم کر لو تھوڑی سی. لباس تم نے مسجدوں والا پہنا ہوا ہے اور راستے تمہارے کلبوں کی طرف ہے. کیوں بدنام کر رہے ہو اسلام کو یار؟ ناچنے کا بہت شوق ہے تو ناچو کمروں میں. اتنا ناچو اتنا ناچو اتنا ناچو کہ تم لوگوں کے پسینے خشک ہو جائیں. لوگوں کے سامنے کیوں ناچتے ہو؟ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے اپنی زندگیوں کو. تمہیں تمہاری زندگی کا اختیار دیا گیا ہے, تم جو مرضی اپنی زندگی کے ساتھ کرو, لیکن اسلام کو ذلیل اور بدنام کرنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے. تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ناچ نہیں سکتے لوگوں کے سامنے, کانسرٹس ارینج نہیں کر سکتے, پارکوں میں کلبوں میں مسلمان لوگوں کو کی بے حیائی کی مجلسوں میں دعوت نہیں دے سکتے تم. یہ بہت بڑا جرم ہے. دنیا بھلے تمہیں جیلوں کے سلابوں کے اندر نہیں کر رہی, لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ والا ہوں, میں مسلمان ہوں, اس کے باوجود اس کے ایکشنز نان مسلموں سے ملتے ہو. نان مسلم اگر اسلام کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, لیکن اگر مسلمان اسلام کے خلاف کچھ بھی کرے یہ اس کا سب سے بڑا جرم ہے. 10-10 لاکھ کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, ان بےغیرتوں نے, صرف اپنی بے حیائیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, اسلام کے اگینسٹ کام کرنے کے لیے. اور تم لوگوں نے صرف 2-2 لاکھ کے موبائل اپنی نمائش کے لیے کیے ہوئے. کبھی آواز نہ اٹھانا, کبھی معاشرے کی اصلاح نہ کرنا, بیٹھے رہنا بھیگی بھیڑیاں بن جاؤ سارے. کمانے کے لیے آئے ہو اس دنیا میں, خوب کماؤ, انکریز کرو اپنا بینک بیلنس, اگنور کرو نبی کی بات کو جو اس نے یہ کہا کہ رزق تو وہی ہے جسے تم استعمال کر لو. اوپینین لے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے سامنے کہ یا رسول اللہ نو, رزق وہ نہیں ہے جسے بندہ استعمال کرے, اصلی دولت تو وہ ہے یا رسول اللہ جو بینکوں میں پڑی ہو, جو صندوقوں میں رکھی ہو جیسے لوگ اس لگائے ہو ہم نے. اصلی دولت تو یا رسول اللہ یہ ہے, سٹیٹس ہو اس کی وجہ سے بنتا ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرو, ٹھیک ہے؟ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, نبی کے اوپینینز کے سامنے اپنے اوپینینز لا کے کھڑے کر کے نبی کو یہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسے ہوگا. لعنت. اور کہاں ہیں وہ تمہارے سو کالڈ سیلیبریٹیز جن کے ملین فالوورز ہیں, جو دن رات لوگوں کو اپنا ناچ گانا دکھاتے ہیں؟ اب جا کے ان سے کہو نا کہ قرآن جلا ہے جی, کچھ ہوش کریں, کچھ ہمیں بتائیں. کیا وہ اسلام والے نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے اکاؤنٹس پر جا کے پوسٹ اپلوڈ کرے؟ کیونکہ وہ اس سٹیج پر ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد کروڑوں لوگوں تک ان کی ایک بات جاتی ہے, لعنت ہو میری ایسے فالوورز پہ, لعنت ہو میری ایسی شہرت پہ, لعنت ہو میری ایسی دولت پر کہ جو میں اللہ سے مانگ مانگ کر کلیم کرتا ہوں, اور جب اللہ اور اس کے رسول اور دین کو میری اسی دولت کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بھیگی بھیگیاں بن جاتا ہوں, تو میں اپنے لبوں کو سی لیتا ہوں اور کچھ نہیں بولتا. کیا آج ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ جن کے 1-2 ملین فالوورز ہیں کم سے کم یہ ایک پوسٹ کر دے تاکہ ان کی پوسٹ ریچ ہو کے جائے ان لوگوں کے کانوں تک, ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کہ جو لوگ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں, تاکہ ان کو یہ بتا سکے کہ ہم ابھی زندہ ہیں, ہم مر جائیں گے لیکن قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے. یقین کریں اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. تمہیں ہماری جانیں چاہیے, لے لو, دولتیں چاہیے, لے لو, ایٹم بم مارے ہمارے گھروں پر آ کر, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے قرآن اور ہمارے اللہ کو نہ چھیڑنا ہماری نظروں کے سامنے. بس کر دو, اپنے حال پر رحم کرو. صبح اٹھنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میرے بھائی کوئی تیرا احساس نہیں کر رہا, کوئی تجھے نہیں سمجھ رہا, کوئی تیری قدر نہیں کر رہا. اور جو تجھے سمجھ رہا ہے, جو تیری کیئر کر رہا ہے, جو تجھے معاف کرتا ہے, جو تیرا ساتھ دیتا ہے, تیرا اس کی طرف دھیان نہیں ہے. اسی لیے تو الجھے ہوئے ہو. تجھے یہ چاہیے کہ دنیا تجھے سمجھے, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کو سمجھے. تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والے یا جن لوگوں کی میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں وہ میری بات مانا کرے, اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ تو اس کی بات مانا کرے. تو اللہ سے غافل, اللہ کے بندے تجھ سے غافل, ہر طرف غفلت ہی غفلت. تو ان کو ختم کر, اپنے لیے ٹائم نکال, اور ایک پیارا سا رشتہ, ایک دوستی اور محبت سے بھرا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ کریٹ کر. چل بول کہ اللہ تو میرا دوست ہے, اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں, اے اللہ آج سے میری زندگی آپ کے لیے گزرے گی, اے اللہ میں آج اپنے سارے گناہ تیرے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں. پھر چاہے ان گناہوں کو چھوڑتے ہوئے میری دنیا برباد ہی کیوں نہ ہو جائے.
کرو گے نا؟ چلو شاباش. ارے اللہ کو چھوڑ دیا تم نے، نمازیں چھوڑ دی تم نے، حلال حرام کی تمیز پہچان علم نہیں ہے تمہارے پاس. تم کیسے خود کو کامیاب کہہ سکتے ہو؟ میں کیسے خود کو کامیاب سمجھ سکتا ہوں؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس بندے کی اسٹرینتھ اتنی ویک ہو کہ وہ دنیا کے چھوٹے سے مسئلے کے آگے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، یہ بندہ جب نافرمانی کر کے عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا اور اللہ نہ کرے اگر آخرت کے مسئلوں میں گرفتار ہو گیا، کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کا ڈپریشن، دنیا کا انزائٹک لیول، دنیا کے پینک اٹیکس، یہ تو بہت معمولی چیز ہے. جس بندے سے اپنی زندگی میں چھوٹا سا غم نہیں اٹھایا جاتا، وہ بندہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور اپنی آخرت کو برباد کر کے آخرت کے غم کیسے اٹھائے گا؟ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں، لوگ صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں، زندگی کے فیصلے آپ نے اپنے لیے خود کرنے ہیں. اور زندگی کے فیصلوں میں اگر آپ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیے لیکن یہ فیصلہ نہ کیا کہ یار مجھے اپنی زندگی اب اللہ رب العزت کے ساتھ گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے، تو واللہ ہی آپ کامیاب ہو کر بھی ناکام ہیں. عزت میں ہوتے ہوئے ذلیل ہے، دولت کے ہوتے ہوئے فقیر ہے، اور لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ تنہا ہے. جبکہ دوسری جانب اگر ابھی میرے کسی بھائی نے یا بہن نے یہ ارادہ کر لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے بعد کی جو زندگی ہے میرے پاس، وہ انشاءاللہ قرآن کے مطابق اللہ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر گزرے گی، اور اپنی زندگی کو چینج کر لیا، گناہوں سے منہ موڑ لیا، بے حیائیوں کو بند کر دیا، اپنے دل کو صاف کر لیا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیا، توبہ سے اس کی شروعات کی، عبادتوں کے ذریعے سے اس کو کنٹینیو کیا، تو ابھی سے ہی آپ کی زندگی بدلنے والی ہے. جب ایک انسان بن دیکھے اپنے رب سے جڑنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس انسان کو گھیر لیتی ہے. تو مجھے بتاؤ، جب اللہ جیسی بابرکت ذات ایک انسان کے ساتھ ہو جائے، اس انسان کو کوئی گرا سکتا ہے؟ اگر ایک انسان نے گناہوں سے منہ موڑ کر اللہ کو راضی کر لیا، اس انسان کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ابھی آپ نے اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، تو آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کہتے کسے، سکون کسے کہتے ہیں، لذت کسے کہتے ہیں، اور آرام کسے کہتے ہیں. یہ جو اللہ کو پانے کا سفر ہوتا ہے نا، یہ بڑی نادانیوں سے، معصومیت سے گرتے گرتے شروع ہوتا ہے. اللہ کو پانے کی خاطر کبھی اس کی سوچیں مصروف ہوتی ہے، تو کبھی اس کا جسم محنت کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے انسان پاتا چلا جاتا ہے اپنے رب کو. اور جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسے پاتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ کھو جاتا ہے. اللہ کو پانے کے سفر میں نا، جسم کو ظاہری پسینے بھی آتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، خون بھی بہتا ہے، لیکن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، درد محسوس نہیں ہوتا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچویشن ذرا دیکھیں. اللہ کو مانا تو لوگوں نے گرم ریت پہ انہیں لٹا دیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا، اس کی کمر کو ریت جلا رہی ہے تو اس کا سینہ پتھر کے وزن کے نیچے دبا ہوا، اور لوگ انہیں کوڑے مار رہے ہیں، زخم دے رہے ہیں، اور وہ اس درد میں، اس ظلم میں احد احد کرتا چلا جا رہا ہے. لوگ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دو، مارنا بند کر دیں گے، اذیت دینا بند کر دیں گے، اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا شخص اللہ اللہ کرتا جا رہا. ہم جیسوں کو کیا پتا کہ اللہ کی محبت میں کون سی لذت پائی جاتی، جو ان گناہوں کی گندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. انہیں اس لذت کا کیا اندازہ؟ یہ تو وہی جانے کہ جو اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اس سے ملنے کے انتظار میں. میں اور آپ اس دنیا کی لذتوں میں انوالو، اس دنیا کو بنانے اور حاصل کرنے کے چکروں میں گم غائب. ہمیں کیا پتا کہ رب سے ملنے کے انتظار میں جو سکون انسان کو گھیرتا ہے، اس سکون کا کیا اثر ہوتا ہوگا. اور جب ان کا انتظار ختم ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. بہنوں جوانوں، اپنی جوانیوں کا سودا نہ کرو. اے خوبصورت چہروں، یہ چہرے اللہ کے دیے ہوئے ہیں. ان چہروں کو گندگیوں سے، دنیا کی غلاظتوں سے بدصورت نہ بناؤ، بلکہ اللہ کے نور سے ان کو روشن رکھو. اپنے دلوں میں اللہ کی محبتیں پیدا کرو، اللہ کی یادیں پیدا کرو. اگر تم اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یادوں سے خالی کرو گے، تو دنیا اس دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا سٹارٹ ہو جائے گی. اور جس دل میں دنیا اور دنیا سے جڑے لوگ رچ بس جاتے ہیں، تو بھائی وہ دل پھر دھڑکتا تو ہمارے سینے میں ہے، لیکن اس کی ایک ایک دھڑکن ہمارے جسم کو توڑ رہی ہوتی ہے، ہمیں بے چین رکھتی ہے. مان لو
مان لو اس بات کو کہ اللہ کے بغیر زندگی گزارنا خسارے کے علاوہ کچھ نہیں. چھوڑ دو یہ کہنا کہ مشکل ہے اور آ جاؤ اپنے کریم رب کی طرف. آؤ اپنے محبت کرنے والے رب کی طرف. سچے دل سے اس کو پکارنا شروع کرو. پڑھو اس کی یہ نمازیں. چھوڑ دو اس کے لیے سب کچھ. مرنے سے پہلے پہلے چھوڑو گے تو یہ تیرا فیصلہ ہوگا. مرنے کے بعد تو ویسے ہی تو نے چھوڑ دینا ہے. رب کے لیے کچھ فیصلے کر. کچھ مشکل فیصلے کر جس سے تیرا نفس چیخ اٹھے, جس سے تیری روح کانپ اٹھے اور تو یہ خود کو ریئلائز کروا دے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو خوش کرنا نہیں ہے, دنیا کے پیچھے پاگل ہونا نہیں ہے, بلکہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا کی خاطر رہنا ہے. وہی کروں گا جو اللہ چاہتا ہے. کیوں ٹھکرا رہے ہو اپنے اس کریم رب کو جس نے بن مانگے بہت کچھ دیا؟ آگے بھی دے گا. جو رب بے نیاز ہو کر اپنے بندوں کو اپنانا چاہ رہا ہے, محبت بھرے جذبوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنا چاہ رہا ہے, جو اپنے بندوں کو عالی شان زندگی عطا کرنا چاہ رہا ہے, جو بندوں کا رہبر, جو بندوں کا محسن, جو بندوں کا دوست, جو بندوں کا مددگار, اور جو بندوں کے عیبوں پر پردے ڈالنے والا, جو ہر عیب سے پاک, ہر برائی سے پاک, ہر کمزوری سے پاک. اور بندہ جب اسی کا محتاج ہو کر اس سے نہ نبھائے, اس کی طرف نہ جائے, اس کے لیے دنیا کو لات نہ مارے اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے دل لگا بیٹھے, اس کی مخلوق کو تو یہ کہے کہ ہم جان دینے کے لیے تیار تیری خاطر, اور اللہ کے لیے نماز تک نہ پڑھے, اللہ کے لیے حرام کاموں کو نہ چھوڑے, اللہ کے لیے برائیوں کو نہ چھوڑے, اللہ کے لیے تنہائیوں کو پاک نہ کرے, اللہ کے لیے فجر کے وقت نیند کو قربان نہ کرے, اللہ کے لیے بے حیائیوں کو نہ چھوڑے, یہ انسان کتنے بڑے دھوکے میں. الحمدللہ علی بھائی, آپ کی باتیں سن کر میں ان پر عمل کر رہا. کنگریچولیشن. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ایفرٹ کا بدلہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے. ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے. میں اور آپ اگر کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پیدا ہوئے ہیں, مریں گے, یہ ساری چیزیں جو کما رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, مقصد ہے کیا؟ اللہ کو حاصل کرنا, اللہ کے لیے زندگی گزارنا, اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, یعنی جو ریل کیا, جو اچیو کیا, جس سے دل لگایا, جس سے برداشت کیا, جنہوں نے زندگی تم کی اور جنہوں نے زندگیوں کو آباد کیا, ان ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں. سمپل از دیٹ. اینی ہاؤ, اللہ کو پانے کے لیے, اللہ سے لو لگانے کے لیے, اللہ کے کنیکشنز کو اپنے دلوں کے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے, اور اللہ رب العزت کی یاد کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات ہم پر فرض کیے ہیں, جو تعلیمات ہم پر فرض کی ہیں, ہمیں ان کو کسی نہ کسی درجے میں کرتے رہنا چاہیے. تبھی جا کے ایک انسان اپنے اللہ سے کنیکٹ رہ سکتا ہے. یعنی جیسے ہی انسان کا اللہ سے کنیکشن ٹوٹے گا, جیسے ہی انسان اللہ کی یادوں سے غافل ہوگا, جیسے ہی انسان اللہ رب العزت کو اپنی لائف سے مائنس کرے گا, اس انسان کا زوال شروع ہو جائے گا. اور یہ زوال انسان کو آہستہ آہستہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. آپ کی زندگیوں میں اگر دکھ ہے, پریشانی ہے, آزمائش ہے, کسی چیز کی کمی ہے, وہ آپ کو اتنا ہٹ نہیں کرے گی, وہ آپ کو اتنا ڈیمیج بھی نہیں کرے گی, وہ آپ کو اتنا کمزور نہیں کرے گی. لیکن جس دن آپ نے یہ ٹھان لی, جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یار مجھے تو اللہ کے بغیر رہنا ہے, اللہ کے ساتھ میرا کوئی لین دین نہیں ہے, مجھ سے نہیں ہوتی اللہ کی عبادتیں, اور مجھ سے نہیں رکھا جاتا اللہ کو راضی, مجھ سے نہیں پڑھی جاتی نمازیں, تو جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگا رہے ہوتے ہیں. ہم جتنے زیادہ گناہ کریں گے, اتنے زیادہ ڈاٹس ہمارے دلوں پر لگتے جائیں گے, حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے گا کہ ہمارا پورا دل بلیک ہو جائے گا, ہماری روحانیت تباہ ہو جائے گی. تو جس کا دل کالا ہو جاتا ہے, بلیک ہو جاتا ہے, اس کے گناہوں کی وجہ سے, اس کی غفلتوں کی وجہ سے, اس کے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے, اللہ سے دوریوں کی وجہ سے, تو ایسا انسان اگر اللہ رب العزت کے معجزوں کو, نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے گا, تب بھی اللہ کی معرفت, اللہ کی حکمتیں, اللہ کی محبت اس دل کو سمجھ نہیں آتی. پھر ان کی مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ ان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوتا, اور ان کے دل تو ہوتے ہیں مگر وہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں, دنیا کی محبتوں کا گھر بن جاتا ہے. ہوتی اللہ کی بندگی بہت آسان ہے, لوگوں کی بندگی بہت مشکل ہے. اللہ آپ کو بے حساب رزق بن مانگے دیتا ہے. لوگ اگر آپ کو کچھ بھی دیں گے نا, اس سے پہلے آپ کو ذلیل تو کریں گے, اپنی غلامی تو آپ سے کروائیں گے. آپ کے موبائل فون سے لے کر آپ کے لیپ ٹاپ تک, آپ کے کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر آپ کے پہننے والے کپڑوں تک, آپ کے رشتے, آپ کے ناطے, آپ کی دوستیاں, سب اسی کی وجہ سے. وہ نہ بناتا کچھ, جو چیزیں اس نے نہیں بنائی تم اسے ڈھونڈ کے دکھاؤ, جو چیزیں اس نے بنائی ہے اس کا تم فائدہ اٹھا رہے ہو, اور بدلے میں ہم سے 60-70 سال کی عبادت نہیں ہو رہی, اس کا کہاں نہیں مانا جا رہا,
اس کے سامنے جھکنا مشکل، اس کے لیے چلنا مشکل، اس کے لیے بولنا مشکل، اس کے لیے سیکھنا مشکل، اس کے لیے کرنا مشکل۔ تو آسان کیا ہے پھر؟ شیطانیت، نفسانیت، اس میں تو تمہاری بربادی چھپی ہے۔ نفس اور شیطان تو تمہارے کھلے دشمن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا احساس آپ کے ساتھ جڑ جائے، تو آپ کو گناہوں سے پیچھے ہونا پڑے گا، چاہے آپ کا دل مانے یا چاہے آپ کا دل نہ مانے۔ ایک ہی آپشن ہے، پیچھے ہو جاؤ، جان بوجھ کے گناہ کرنا چھوڑ دو۔ غلطی سے ہو جائے تو غلطی کا گناہ انسان کو عبادت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ توبہ کرنا اللہ کی عبادت ہے، مومنین کی صفت ہے۔ توبہ وہی بندہ کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، توبہ وہی بندہ کرتا ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اور جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے اللہ نے اس کے لیے آیت اتاری، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں، جبکہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن سے اللہ راضی ہوں گے۔ تو سوچیں یہ لنک کہاں کہاں جا کے میچ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ آپ نے جو بھی گناہ کیے وہ غلطی سے کیے، جان بوجھ کے نہیں کیے۔ ارے بھائی، جان بوجھ کر گناہ کرنے کے لیے تو بہت بڑی ہمت چاہیے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ایک دل چاہیے ہوگا جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ آپ کے دل تو بہت نرم ہے، آپ نے تو ہر گناہ غلطی سے کیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کے ہر گناہ کی معافی ہے۔ اگر آپ کے دل میں توبہ کرنے کا خیال آ رہا ہے نا تو کر لو، مزہ آئے گا آپ کو یہاں کی دولت کماتے ہوئے۔ جتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کی یاریاں، دوستیاں اور رشتہ داریاں بنیں گی، ایک پراؤڈ، ایک گھمنڈ سا فیل ہونے لگے گا آپ کو۔ آپ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کرو گے۔ یہاں کی دولت جب ہاتھ آئے گی تو آپ کی خواہشیں بڑھ جائیں گی۔ پہلے جہاں آپ 2 روٹی پہ گزارا کرتے تھے تو اب آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ وی آئی پی سا کھانا کھانا چاہیے، وہ بھی وی آئی پی سی جگہ میں جا کے۔ یہاں اس دنیا میں اگر آپ کو ایک اچھی شکل ملی ہے، ایک اچھا باڈی شیپ ملا ہوا ہے، تو لوگوں کی نظریں آپ پر سٹک ہوں گی کچھ دیر کے لیے۔ یہ دنیا کی ایک فیک ریالٹی ہے جو اثر انداز ہوتی ہے دلوں پر، دماغوں پر۔ اچھا، اس فیک سٹف کا ایک بہت گہرا نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل ریالٹی جو ہوتی ہے، یعنی آپ یہ مقصد بھول جاتے ہو کہ آپ اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ اور جب آپ یہ بھول جاتے ہو نا کہ آپ نے مرنا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہے، کسی دوسری دنیا میں شفٹ ہونا ہے، اور ایک غیر مسلموں والا عقیدہ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کے دلوں میں، تو آپ اس دنیا سے محبت کر جاتے ہو۔ اور ساری برائیوں کی جڑ، ساری گمراہیوں کی جڑ، سارے گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ جو بندہ دنیا کی محبتوں میں جتنا انوالو ہوگا، وہ بندہ آخرت کے شوق سے، آخرت کی ریالٹی سے اتنا ہی دور ہوگا جب تک کہ یہ زندہ ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ میں جاؤں اپنے رب کے پاس، اور سناؤں اسے اپنے دکھڑے، کرتا چلا جاؤں اس سے بات ہے، کوئی نہ ہو ڈسٹرب کرنے والا، بس میرا رب، میں بولتا جاؤں رب سنتا جائے، میں روتا جاؤں رب دیکھتا رہے، میں اسے محسوس کرنے کی کوشش کروں اور وہ مجھے اپنا احساس دیتا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمیں دنیا نے کتنا مصروف کر کے رکھ دیا نا، وہ رب جس سے بات کر کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں، جس کے قرب کا احساس ہم سب کی تنہائیوں کو دور کر دیتا ہے، اس رب سے ملنے نہیں دے رہی یار یہ دنیا، بات نہیں کرنے دے رہی، یہ ضروری، یہ کرو، ایسے کرو، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، الجھا سا دیا۔ کیا میں اور تم اللہ کے لیے نہیں آئے تھے اس دنیا میں؟ کیا میرا مین مقصد اس دنیا کے پلیٹ فارم پہ اللہ کو حاصل کرنا نہیں تھا، پھر اس کے دین کی جد و جہد کرنا نہیں تھی؟ لیکن میری اور آپ کی زندگی تو الگ ہی گزر رہی ہے اس کرائٹیریا سے۔ جب دنیا دیکھتی ہے کہ یار یہ بندہ یا یہ بندی رب کو منانے کی خاطر اپنی زندگی گزار رہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے ڈیفینیٹلی اس کی چیزیں ڈسٹرب ہوں گی۔ جب وہ اللہ پہ فوکس کرے گا، جب وہ اللہ کے تعلق پہ ٹائم انویسٹ کرے گا، تو دنیا تھوڑی نہ اس کی بنے گی۔ ایسے دور میں کہ جس دور میں لوگ دنیا کمانے کے شوقین ہو، جس میں ہر دوسرا تیسرا بندہ دنیا کمانے کی کلاسز دے رہا ہو، تو ظاہر ہے جو اللہ پہ ٹائم انویسٹ کر رہا ہے اسے تو اللہ کا تعلق ملے گا نا۔ بدلے میں نہیں جی پائے گا وہ لگژری لائف، نہیں اویل کر پائے گا دنیا کی شہرت، نہیں گھوم پائے گا بڑی بڑی گاڑیوں میں۔ یہ جو معاف کرنے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، یعنی کہ بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ اللہ کی خاطر سب کو معاف کر رہا ہے، اپنا دل صاف رکھ رہا ہے، اللہ پہ چھوڑ رہا ہے سب کچھ۔ اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت رکھتا ہے۔
قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو غصے کے خون کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ کی خاطر نرمی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہتے پھرتے ہیں وہ بھی ایٹیٹیوڈ میں آ کے کہ ہم بڑے غصے والے ہیں، مجھے غصے میں کچھ نہیں سمجھ آتی۔ ابھی تو پاگل ہے، اگر غصے میں تجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو یہ تیری ایک ویکنس ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کر۔ کیا فائدہ ایسے غصے کا کہ جس میں تم 2-4 منٹ کے جذبات کو سامنے رکھ کر اپنے لیے برے فیصلے کرو، لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دو، اپنی مینٹل ہیلتھ بھی خراب کر دو، اپنا دل بھی گندا کر دو، کچھ ایسے فیصلے کرو کہ بعد میں ٹھنڈا ہونے کے بعد تمہیں افسوس ہو اور ساری زندگی کے لیے پھر تمہیں پچھتاوا رہ جائے۔ تو اس سے بہتر تھا نا کہ وہ غصے والے 5-10 منٹ کنٹرول کر لیتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، جو غصے کے گھوٹ کو پی جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، دھیمے پڑ جاتے ہیں، انوائرمنٹ چینج کر لیتے ہیں اپنا۔ والعافین عن الناس، اللہ ہی جب ایک نوجوان سے اللہ رب العزت صرف اس کی جوانی کا سوال کرے گا نا کہ میرے بندے تمہیں میں نے جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانیوں میں، نہ جانے اس جوان کے دل پر کیا گزرے گی جس نے اپنی جوانیوں کو صرف لڑکیوں کے پیچھے گزار دی، ضائع کر دی۔ نہ جانے وہ نوجوان اپنے اللہ سے کیسے ایکسپریس کرے گا کہ جس جوان کی پوری جوانی گزر گئی ہو لیکن پوری جوانی میں اس نے اللہ کے لیے ٹائم تک نہ نکالا ہو، لوگوں کی باتوں کو یاد رکھا، دنیا کو یاد رکھا لیکن اللہ سے بھاگتا رہا، لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے نیند بھی گوا دی، پیسہ بھی لگا دیا، وقت بھی لگا دیا، لیکن پھر بھی لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ اور وہ اللہ جو 2 الفاظ پہ راضی ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ صرف دل میں ارادہ کر لو، باقی تیرے دل کو تیار بھی میں کروں گا، تجھے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی میں دکھاؤں گا، تم صرف نیت کر لو کہ اللہ میں تیرا ہونا چاہتا ہوں، اللہ میں تھک چکا ہوں، یہ دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کی لذتیں مجھے تجھ سے دور لے کر جا رہی ہیں، اللہ میں جانا نہیں چاہتا، اللہ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک دنیا مجھ سے کھیل رہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا ایک کھلونا بنا ہوں، لوگ آتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے کھیلتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے، میں اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کہاں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے، میں نے تو آج تک آپ سے اپنی فیلنگز ہی نہیں شیئر کی، میں نے تو آج تک آپ کو پکارا تک نہیں، احساس تو کرو، مان تو لو کہ تم اللہ سے دور ہو سکتا ہے اس احساس کے بعد تمہاری آنکھ رونے پہ مجبور ہو جائے، تمہارے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے کہ واقعی یار اللہ ضروری ہے، اس بات کا غم نہیں لگا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، اگر فکر ہوتی تو اللہ کی رضا مجھے خوش کر دیتی، میرے دل سے، میری زندگی سے ہر درد، ہر دکھ، ہر پریشانی کو یہ خوشی مٹا دیتی، اگر مجھے ایسا لگتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میری خوشیوں کو آگ لگ جاتی، میرا سکون برباد ہو جاتا، میرے دل کو چین نہ آتا تب تک کہ جب تک میں اللہ کو راضی نہ کر لیتا، لیکن وہی بات لوگوں کی فکروں نے، یہ غم جو میرے دل کے اندر مجھے کھائے جا رہا ہے اور یہ الجھن جس نے میرے دماغ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اب خود پر یہ ساری قیامتیں ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کو محبت دیتا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دیتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو اپنے قریب کرتا ہے، دوسرے کو بار بار یہ کہتا ہے اٹس اوکے، اٹس اوکے، ایوری تھنگ ول بی اوکے، لیکن خود تنہائیوں میں روتا ہے، خود غموں کا مارا ہوا ہے، جب دنیا کو فیس کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے یار بڑا حشاش بشاش لگ رہا ہے، اسے تو کوئی غم ہی نہیں ہے، لیکن یہی انسان تنہائیوں میں اپنی باتیں اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے اور بتاتے بتاتے سم ٹائم رو بھی پڑتا ہے، لیکن دنیا سے اپنا روتا ہوا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے، دنیا کو اپنی کمزوری شو نہیں کرتا، یہ واویلے نہیں مچاتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ان مسئلوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے رو دھو کے زندگی نہیں گزارتا، کھڑا رہتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، ہارتا بھی ہے لیکن ہارنے کے بعد پڑا نہیں رہتا، اٹھتا ہے، آگے کا سفر شروع کرتا ہے اپنے تھکے ہارے جسم کے ساتھ، تب تک ہار نہیں مانتا جب تک کہ وہ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ نہ جائے۔ مسلمان تو ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی حالت یہ بچوں جیسے نہیں ہوتی کہ 2-4 دنیا کے غم لگے رونا دھونا شروع کر دیا، گھر میں 2-4 آزمائشیں پریشانیاں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے، اوہ جی مشکل وقت آ گیا، کیا مشکل وقت آیا، کیا ہو گیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر ڈیفینیشن سمجھانی اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو، میں نے کبھی بھی تمہیں کسی ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو، کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس، کیوں زور دے رہے ہو دماغ پہ، کیوں اپنی سوچوں سے اپنے دل کی دنیا کو اجاڑ رہے ہو،
اللہ کی بات کا یقین کر میرے بھائی، تیرا جو بھی مسئلہ ہے تیرا رب اس کو سالو کرنے پر قادر ہے۔ آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، چولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اے اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دی الحمدللہ بلینز آف بلینز جس خدا کو بتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، پتھروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، چاند ستاروں سیاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، جس خدا کے معاملے میں لوگ کنفیوزڈ ہیں، نہیں آ رہے اس کی طرف، وہ خدا ہمیں ملا ہوا ہے۔ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، ہمارے سجدے اللہ کو، ہماری اوزاری اللہ کو، ہم اگر تنہائیوں میں تنگ پڑ جاتے ہیں تو اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ہم چاہے چھوٹی عبادت کریں چاہے بڑی عبادت کریں، کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہم کتنے لکیسٹ لوگ ہیں نا ویسے۔ اب کتنا بدقسمت ہے وہ انسان، کتنا عقل کا اندھا ہے وہ انسان جسے رب جیسا خزانہ مل گیا ہو۔ یعنی اگر آپ مجھے بتائیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، کیا مقصد لے کر آئے؟ کس لیے آئے؟ ریزن کیا تھا سب کا؟ کاز کیا تھی آنے کی؟ اس دنیا کے پلیٹ فارم پر چلنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، بچے پیدا کرنے کی، شادیاں کرنے کی، یہاں وہاں جانے کی ریزن کیا ہے؟ اصل کاز کیا ہے؟ مقصد کیا ہے ایک انسان کا اس دنیا پہ آنے کا؟ یہی کہ اللہ کو ڈھونڈو، پھر اللہ کو سمجھو، پھر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا کہا ہے بغیر چو چرا کے، بغیر یہ کہے کہ مشکل ہے مجھ سے نہیں ہوتا، میرا دل نہیں مانتا، ابے دل کی ایسی کی تیسی۔ دل کیا ہوتا ہے؟ دل تو تمہارے کاموں میں لگا ہوا ہے نا، تمہاری غلامی کر رہا ہے نا دل، تو دل کو سر پہ سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل نہیں کر رہا نہ کرے، وہ کرو جو اللہ رب العزت نے تمہیں کہا ہوا ہے، بس بات ختم۔ تو یہ ہے ہم سب کا مقصد، چاہے رنگ کا کالا ہے، رنگ کا گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ڈزنٹ میٹر۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آپ کے مقصد کو ہٹ نہیں کرتا۔ بیمار بیماری میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، غریب غربت میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، امیر امیری میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کا جو کرائٹیریا ہے نا، اس کی کوئی اسپیسیفک سی کیٹیگری نہیں ہے کہ اللہ کو صرف یہ والی کیٹیگری ہی راضی کر سکتی ہے۔ اللہ کو یہ والے لوگ آسانی سے راضی کر لیں گے، لیکن وہ والے لوگ، اس قسم کے لوگ جو ہے وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ نو نیور، یہ اس طرح کمپلیکیٹڈ نہیں ہے ہمارا رب الحمد۔ دنیا میں اگر ایسا ہوتا نا کہ تم کھاتے کسی اور رب کا، پہنتے کسی اور رب کا، تمہارے گناہ کوئی اور معاف کرتا، تمہاری مدد کوئی اور کرتا، تو پھر تو تمہیں یہ حق تھا کہ چلو اپنے اصل خدا کو چھوڑ دو۔ لیکن جب تم یہ مانتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ اس ایک اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار، نہ تمہارا کوئی رہبر، نہ تمہارا کوئی دوست، نہ تمہارے پاس کوئی آپشن، نہ تمہارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا، تو پھر چپ چاپ کر کے اس ایک رب کی عبادت کرو، اس ایک رب کی بات مانو، اس ایک رب پہ بھروسہ کرو، اس ایک رب کے لیے اچھی زندگی گزارو۔ وہ رب غافل نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اے لوگو، اس بات کو یاد رکھو کہ تم خود سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور تم خود سے نہیں مرو گے، تمہیں مارا جائے گا۔ ایک ذات ہے جس نے تم لوگوں کو ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، ایک ذات ہے جس نے تم لوگوں کو بولنے کا ڈھنگ سکھایا، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، چلنے کے قابل بنایا، ایک ذات ہے جس نے پوری دنیا کو تمہاری خدمتوں میں لگا دیا، سورج کے ذریعے سے تمہارے لیے دن کو روشن کر دیا، تو اسی سورج کو چھپا کر اندھیرا لایا، رات لائی، تمہارے آرام کی خاطر ساری دنیا میں خاموشی اور سناٹا بچھا دیا، تمہارے لیے بارشوں کو برسایا، زمین سے غلے اگائے، سبزیاں، پھل، نہ جانے کیا کیا خزانے نکالے، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو زندہ رکھا۔ یہ سب تعریفیں، یہ ساری قدرتیں تیرے رب کی ہے جس کا نام اللہ ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔
اللہ میں تھک چکا ہوں، یہ دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کی لذتیں مجھے تجھ سے دور لے کر جا رہی ہے۔ اللہ میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک دنیا مجھ سے کھیل رہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا ایک کھلونا بنا ہوں۔ لوگ آتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے کھیلتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے۔ میں اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کہاں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے۔ میں نے تو آج تک آپ سے اپنی فیلنگز ہی نہیں شیئر کی، میں نے تو آج تک آپ کو پکارا تک نہیں۔ احساس تو کرو، مان تو لو کہ تم اللہ سے دور ہو سکتا ہے اس احساس کے بعد تمہاری آنکھ رونے پہ مجبور ہو جائے، تمہارے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے کہ واقعی یار اللہ ضروری ہے۔ اس بات کا غم نہیں لگا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے۔ اگر فکر ہوتی تو اللہ کی رضا مجھے خوش کر دیتی، میرے دل سے، میری زندگی سے ہر درد، ہر دکھ، ہر پریشانی کو یہ خوشی مٹا دیتی۔ اگر مجھے ایسا لگتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میری خوشیوں کو آگ لگ جاتی، میرا سکون برباد ہو جاتا، میرے دل کو چین نہ آتا تب تک کہ جب تک میں اللہ کو راضی نہ کر لیتا۔ لیکن وہی بات، لوگوں کی فکروں نے، دنیا کے غموں اور پریشانیوں نے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ سے جڑے جذبات مر چکے۔ ارے یہ جوانیاں اللہ کو دو، ارے یہ ٹائم اللہ کو دو، کچھ سیکھ لو، کچھ پڑھ لو، کچھ کر لو۔ کوئی لبرلزم، کوئی سیکولرزم، کوئی ایتھیسٹ ہو کے اپنے آپ پر پراؤڈ کر رہا ہے، کوئی جسم سے کپڑے چھوٹے کر کے وائرل ہو کے اپنے آپ پہ پراؤڈ کر رہا ہے۔ آئی مین ٹو سے کہ دنیا نے جن چیزوں کا کرائٹیریا سیٹ کر دیا ہے کامیابی کا، بہت سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں جب بھی آپ اللہ کی یہ فیصلہ کریں گے نا، تو یہ دنیا آپ کو آکورڈ سمجھے گی۔ تمہیں تو یہ دنیا سمجھ آ گئی، اسی لیے تم اس دنیا سے پیچھے ہو گئے، اللہ کی طرف آ گئے۔ لیکن دنیا والوں کو تم نہیں سمجھ آؤ گے، وہ حیران ہو جائیں گے۔ وہ جیسے صحابہ اکرام کو جب میدان جنگ میں نیزے لگا کرتے تھے، جب ان کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی، اللہ کے پاس جا رہی تھی، تو وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ تو وہ مارنے والا حیران ہو جاتا تھا کہ یہ کیسی کامیابی ہے، ایک مرنے والا اپنے آپ کو کیوں کامیاب کہہ رہا ہے۔ اب ان بیوقوفوں کو تو یہ سمجھ نہیں تھی۔ دنیا کی زندگی اللہ کے لیے گزارتے گزارتے اس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے، اللہ کی لڑتے لڑتے یا اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرتے کرتے اگر اسے موت آ جائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن یہ کامیابی اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کو چھوڑ کر زمینی من گھڑت خداؤں کی عبادت کرنے والوں کو کہاں سمجھ آنی۔ لہٰذا ڈیفینیٹلی یہ دنیا آپ پر انگلی اٹھائے گی، کہے گی آپ سے ابے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور تم ابھی تک نماز روزہ زکوٰۃ کے پیچھے ہو، تم ابھی تک اللہ اللہ کر رہے ہو۔ دنیا کی فیشن انڈسٹری جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ابھی تک تم نے جسم پہ یہی دو چار کپڑے اور ٹکڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب ان عقل کے اندھوں کو اگر ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو انسان بھی رمضان کے مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس کے پورے روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لو۔ دیکھو نا یار، یہاں پر اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بندے کو۔ یعنی اللہ رب العزت ایک طرف کہہ رہا ہے کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور دوسری طرف ان لوگوں کا احساس کر رہا ہے جو بیمار ہے، جو مسافر ہے۔ یعنی اس زمانے میں اگر سوچا جائے تو آج کل تو گاڑیاں ہیں، گرمیوں میں اے سی لگا ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹرز لگے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ لوگ گدھوں گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، تپتی ریت پر، دھوپ پر، چٹانوں پر چڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے، اتنی ٹف سچویشن میں 2 کلومیٹر چلنے کے بعد زبان باہر آ جاتی ہے پیاس سے، اگر پینے کو کچھ ملے نا تو جان حلق تک آ جاتی ہے۔ تو اللہ احساس کر رہا ہے نا مسافروں کا، اللہ کو پتہ ہے نا کہ سفر میں کیا حال ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کیسے جان رہا ہے انسان کی فیلنگز۔ تو مسافروں پر روزہ معاف کر دیا کہ اگر کوئی ضروری سفر ہے، اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو آپ روزہ اسکپ کر دو، لیکن بعد میں پھر اس کی قضا بھی کرنی ہے رمضان کے بعد، جب تم ایزی ہو جاؤ، جب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اور بیماروں کو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے بیماریاں گزاری ہیں انہیں پتہ ہوگا، میڈیسن لینی پڑتی ہے، صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ڈائٹ لینی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا انڈرسٹینڈ بندے کو، بندے کی سچویشنز کے مطابق۔ ہمارا رب تو جیتا جاگتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، ساتھ ہے۔ ہمارا رب زمینی من گھڑت خداؤں کی طرح تھوڑی نا کہ جن کے سامنے رویا جائے، جن کے سامنے لمبی لمبی باتیں رکھی جائے اور وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ ہمارا رب تو الحمدللہ، تو بیماروں پر روزہ معاف کر دیو،
اب دیکھو نا، اس میں آپ کو اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی، یہ چیز فیل نہیں ہو رہی کہ اللہ انسان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، بے بسی میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اسے برڈنائز نہیں کرتا، اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک سچے دوست کے علاوہ یہ اپورچونٹیز کون دے سکتا ہے تمہیں؟ ایک سچے محسن کے علاوہ اتنا ریلیف کون دے سکتا ہے تمہیں؟ تمہاری 60-70 سال کی زندگی کی عبادت کے بدلے ہمیشہ کی بادشاہت دینے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ 50 سال کے گناہوں کے بعد ایک رات کی عبادت اور دل سے نکلے چند توبہ کے الفاظوں سے تمہارے 50 سال کے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایکچولی میں نا، ہم بس اپنی اس زندگی کو لے کر جج کرتے رہتے ہیں، بڑے ججمنٹل لوگ ہیں ہم یار، غلط آبزرو کرتے ہیں ہم۔ حالت خراب ہے تو سمجھتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہی خراب ہے، اب زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں رہا۔ ابے یار، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تو اپنے رب کے تعلق کو مینٹین کر کے رکھ۔ دنیا اجڑتی ہے تو اجڑنے دینا، تیرا لینا دینا ہی کیا ہے اس دنیا؟ یہ جو دنیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری آپ کی ہے، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہاں آپ کی کامیابیاں آپ کو خوش کریں گی، مزہ آئے گا آپ کو یہاں کی دولت کماتے ہوئے، جتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کی یاریاں، دوستیاں، رشتہ داریاں بنیں گی، ایک پراؤڈ، ایک گھمنڈ سا فیل ہونے لگے گا آپ کو۔ آپ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کرو گے۔ یہاں کی دولت جب ہاتھ آئے گی تو آپ کی خواہشیں بڑھ جائیں گی۔ پہلے جہاں آپ 2 روٹی پہ گزارا کرتے تھے، تو اب آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ وی آئی پی سا کھانا کھانا چاہیے، وہ بھی وی آئی پی سی جگہ میں جا کے۔ یہاں اس دنیا میں اگر آپ کو ایک اچھی شکل ملی ہے، ایک اچھا باڈی شیپ ملا ہوا ہے، تو لوگوں کی نظریں آپ پر سٹک ہوں گی کچھ دیر کے لیے۔ یہ دنیا کی ایک فیک ریالٹی ہے جو اثر انداز ہوتی ہے دلوں پر، دماغوں پر۔ اچھا، اس فیک سٹف کا ایک بہت گہرا نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل ریالٹی جو ہوتی ہے، یعنی آپ یہ مقصد بھول جاتے ہو کہ آپ اس دنیا کے لیے نہیں بنے، اور جب آپ یہ بھول جاتے ہو نا کہ آپ نے مرنا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہے، کسی دوسری دنیا میں شفٹ ہونا، اور ایک غیر مسلموں والا عقیدہ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کے دلوں میں، تو آپ اس دنیا سے محبت کر جاتے ہو، اور ساری برائیوں کی جڑ، ساری گمراہیوں کی جڑ، سارے گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ جو بندہ دنیا کی محبتوں میں جتنا انوالو ہوگا، وہ بندہ آخرت کے شوق سے، آخرت کی ریالٹی سے اتنا ہی دور ہوگا جب تک کہ یہ زندہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد وہ دنیا کے جو اس دنیا کی محبت میں بھلائی جا رہی ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ پھر وقت آتا ہے ریئل آنکھ کھلنے کا، جس سے آخرت نظر آئے گی، جس سے وہ دنیا نظر آئے گی جس دنیا کے بارے میں قرآن نے کھول کھول کر ہمیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہمیں یہ ریئلائز کروایا کہ دیکھ امتی، یہ دنیا بڑی لذیذ ہے، اس کی محبتیں اٹریکٹ کریں گی، اس کی دولتیں بہلائیں گی، پھسلائیں گی، اس کی گمراہیاں تمہیں لے جائیں گی اپنے اندر، لیکن ان ساری چیزوں کو اصل نہ سمجھنا، لذتوں کے حوالے نہ ہو جانا، خواہشوں کو بے لگام نہ کر دینا۔ اب یہ ساری باتیں ہمیں بچانے کے لیے، اس آخرت کی دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے اتری ہے، ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن اگر میں دنیا کی محبت میں انوالو ہوں، تو میرا آخرت کی زندگی سے کوئی لینا دینا باقی نہیں رہے گا۔ اگر میں لوگوں کی باتوں میں آتا ہوں کہ جن باتوں میں آنے کے بعد میں گناہوں کی طرف جاتا ہوں، لذتیں اویل کرتا ہوں، تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بورنگ سی لگیں گی۔